السلام علیکم ڈیئر انویسٹرز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ اور آج کی جو ہماری منتھلی بریفنگ ہے اس کو ہم نے منتھ اینڈ سے پہلے کیا ہے۔ کچھ چیزیں تھیں جس کے اوپر ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے جلدی بات ہو جائے، تو اس کو ایک دن ہم نے جلدی کر لیا ہے۔ آج 31 اگست ہے اور کل جو آپ کی نالج میں ہوگا کہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے جو فنڈنگ جو ہمارے پاس کافی عرصے سے رکی ہوئی تھی اس کو اپروو کر دیا ہے آئی ایم ایف کے بورڈ نے، اور یہ $1.1 بلین کی ٹرانچ ہے، اور یہ 7th and 8th ریویو آف دی پروگرام ہے، اور جو ٹوٹل فنڈنگ اماؤنٹ ہے اس کو بھی انکریز کر کے $6.5 بلین کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند بات ہے، جیسے ہم نے اسٹیٹ بینک گورنر کی بریفنگ میں بھی سنا تھا ریسنٹلی کہ اگر آئی ایم ایف کی فنڈنگ ہمیں مل جاتی ہے تو پھر ہماری جو فنڈنگ ریکوائرمنٹ ہے پورے سال کی وہ نہ صرف میٹ ہو جائے گی بلکہ ہمارے پاس $4 بلین کا کوشن ہم بلڈ کر لیا ہے ہم نے۔ تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری کرنسی بہت عرصے سے پریشر میں رہی ہے، اور ہم اس سے امید کرتے ہیں کہ جو کرنسی کا جو میجر ڈکلائن ہوا ہے اس میں امپرومنٹ آئے گی، پاکستان کے جو یورو بانڈ ہیں ان کی ییلڈز میں بھی امپرومنٹ آئے گی، اور میکرو اکنامک سائڈ پہ پاکستان کے لیے چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کی ظاہر علم میں ہے کہ پاکستان میں اس دفعہ مانسون رینز بہت زیادہ ہوئی ہیں اور ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ڈیولپ ہو گیا ہے، جس میں اگر آپ اس پکچر کو دیکھیں گے تو ہم نے تھوڑا اس کو ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ تقریباً 10 ملین پیپل ہیو بین افیکٹڈ، اور اس میں سے تقریباً 1200 سے 1300 ڈیتھ ہو چکی ہیں، 16 سے 50 لوگ انجرڈ ہیں، اور جو کراپ ایریا افیکٹ ہوا ہے وہ 3.6 ملین ایکرز ہے۔ 7 لاکھ سے زیادہ لائف سٹاکس ہیو پیرشڈ، اور اس کے علاوہ بہت ساری ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان کی جو ایک فلڈ کے امپیکٹ میں ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی کیلمٹی ہے پاکستان کے لیے۔ 2010 میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت ہیوی رینز ہوئی تھیں، اور اس سال 2010 کے بعد یہ ریکارڈ رینز 2022 میں، اور اس کا جو ڈیمیج ہے یہ اسٹیمیٹ ابھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا اندازہ یہ ہے کہ 2010 کی جو سیلاب تھا یا جو فلڈ سے اس سے زیادہ اس کا ڈیمیج ہے۔ تو کوششیں جاری ہیں، پاکستان از نون ایز اے فلنتھراپسٹ نیشن، اور الحمدللہ لوکل لیول پہ ہم سب مل کے کچھ کوشش کر رہے ہیں اپنے اپنے اینڈ پہ۔ میں آپ سب لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے پاکستانی بھائیوں کی جس طرح ممکن ہو مدد کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوکل ایفرٹ کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی بہت ہی فراخ دلانہ اپنا اظہار کیا ہے اس کے اوپر کہ پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور تقریباً 600 سے $650 ملین کی کمٹمنٹس آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ یہ کمٹمنٹ جلد مٹیریلائز ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ بہت سارے ان کائنڈ میں یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں، ٹینٹس وغیرہ، یہ بھی پاکستان میں باہر سے آ رہی ہیں۔ گورنمنٹ نے بھی کچھ ایکشن لیے ہیں اس کے اوپر۔ گورنمنٹ کے پاس لمیٹڈ فسکل اسپیس ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ $80 بلین الوکیٹ کیے گئے یہ جو فلڈ ریلیف کے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستانی ہم اپنے فلنتھراپی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ دونوں مل کے اس مشکل حالات پہ قابو پا لیں گے۔ میکرو سائٹ پہ جیسے آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک نے اپنے پالیسی ریٹ کو 15% پہ برقرار رکھا اس دفعہ، اور یہ پچھلی 6 مانیٹری پالیسی میں ہر دفعہ اس میں ہائیک ہوتا رہا ہے، اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ایک پاز دے رہے ہیں، اس کو دیکھیں گے کہ جو اکانومی کی جو سچویشن ہے وہ کس طرح کی رہتی ہے، کیا انفلیشن قابو میں آتا ہے نہیں آتا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، انفلیشن کا جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی پچھلے مہینے بھی کہ تقریباً 20% اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انفلیشن ہوگا، اور اب جو پیریشیبل گڈس اور خاص طور پہ جو ایگریکلچر کراپس ڈیمیج ہوئی ہیں تو اس میں ایک اپ سائڈ رسک ہے کہ شاید انفلیشن تھوڑا سا اور بھی بڑھ سکتا ہے۔ آن میکرو لیول اور چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا جولائی میں کم ہوا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے جو امپورٹس ہیں وہ ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز سے نہ بڑھ پائیں، اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ ایک بیلنس لیول پر رہے، اور اس میں بہت بڑا ڈیفیسٹ کوئی نہ ہو ہمارا۔ یہ ایک بہت بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ اب جو آئی ایم ایف پروگرام بھی ہو گیا ہے تو ریزروز کی بلڈنگ ہوگی انشاءاللہ۔ ریزروز جو ہے پاکستان کی مارکیٹ جو ہے وہ ریزروز کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، جس طرح ریزروز فارن ایکسچینج ریزروز بڑھتے ہیں تو مارکیٹ میں بھی اسٹرینتھ آتی ہے۔
اس وقت تقریباً $8 بلین سے بھی کم ریزرو رہ گئے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس، جو کہ اسٹیٹ بینک کی اپنی پروجیکشن ہے کہ بائی جون 23 یہ $16 بلین تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ فیٹف کے اینڈ پہ بھی پاکستان میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور اب جو ہے جو ان کا ریویو یا وزٹ میٹنگ ہے فیٹف کی ٹیم کی، وہ بھی بہت جلد ایکسپیکٹڈ ہے۔ کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے جیسے ہم نے بات کی کہ مارکیٹ جو ہے وہ کچھ مہینوں سے پھر ڈکلائن میں تھی، لیکن اگست کے مہینے میں ماشاءاللہ اچھی پرفارمنس رہی ہے مارکیٹ کی، اور تقریباً 6 سے 7% مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو IMF کی ڈیل ہو گئی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو ایک تو سب سے بڑا جو انٹر بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ ڈالر ریٹ میں جو ڈسپیرٹی ہے، $10 کا گیپ ہے، وہ کل کچھ کم ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت ہی ایک لمیٹڈ لیول پہ آ جانا چاہیے بہت جلد۔ اور روپی ڈالر پیرٹی میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ روپی شوڈ اپریشیٹ اے بٹ ہیئر فرام دیز لیولز، تو یہ چیزیں مارکیٹ کو بھی کانفیڈنس دیں گی، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کا پرفارمنس بھی بہتر رہے گی۔ تو جو ہمارے جو انویسٹرز جو بیسیکلی لانگ ٹرم ویو رکھتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت ہمارے میزان اسلامک فنڈ، المیزان میوچل فنڈ، اور اگر پینشن فنڈ میں انویسٹمنٹ ہے تو میزان تحفظ پینشن فنڈ کے ایگریسو اور فنڈ میں جو کہ ہائی ہے اس کی ایکسپوجر ہوتا ہے ایکوٹی میں، اس میں انویسٹمنٹ کریں۔ جو ہمارے وہ انویسٹرز جو زیادہ رسک اورس ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ایک اسٹیبل ریٹرن، رسک مور اور لیس رسک فری ایک اسٹیبل ریٹرن ان کو ملے، اور لو رسک کیٹیگری میں جانا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے ہم ایک نئی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں جو ہم نے سٹارٹ کر دی ہے۔ اس کا سبسکرپشن ہم نے اوپن کر دیا ہے۔ یہ میزان پائیدار منافع پلان 2 ہے، جس کے اوپر 6 مہینے کی آپ کی پلیسمنٹ کے اوپر فنڈ میں ہم انشاءاللہ 15% ریٹرن دیں گے، اور یہ بہت ہی اٹریکٹیو ریٹرن ہے ان این اسلامک پرسپیکٹیو سے بھی، کہ اگر آپ شریعہ کمپلائن انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کا ریٹرن عام طور پہ اویلیبل نہیں ہوتا۔ اور یہ انویسٹمنٹ ان میوچل فنڈ ٹیکس ایفیشینٹ بھی ہے، کیونکہ جب آپ بینک میں پیسے رکھتے ہیں تو بینک میں 15% تو ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایڈیشنل ٹیکس آپ کو ریٹرن فائل کرتے وقت دینا پڑتا ہے۔ ان کیس آف میوچل فنڈ 15% جو آپ کا ڈیڈکشن ہوگا دیٹ ول بی فل اینڈ فائنل، اور انفیکٹ اگر کیپٹل گین آپ لیتے ہیں تو اس کا آپ کا ٹیکس ریٹ اور بھی کم ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ہم انویسٹر بریفنگ کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے پاکستانی بھائیوں کو جس طرح سے بھی اس مشکل حالات میں سپورٹ کر سکیں ان کو ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں۔ سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے۔